کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ کی توفیق آپ کو مجھے جو ملی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، زمانے کے امام کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کی تعجیل فرج کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ تو اس زمانے میں ہماری ذمہ داری، ہم واجبات کو انجام دیں، محرمات سے اپنے آپ کو بچائیں، توسل کریں، دعا کریں، اس امام کے ظہور کے لیے دعا کریں، اور اس نعمت دین کو جو پروردگار نے ہمیں دی ہے، ہم خود بھی اب اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے تربیت کریں کہ وہ ان کے سامنے یہ 12 اماموں کا عقیدہ ہو، اور وہ 12واں امام جو پردہ غیب میں ہے اس کو وہ اپنا امام مانتا ہو۔ عزیزان محترم، آج ایسا نہیں ہے کہ امام اگر پردہ غیب میں تو اب آپ کی اور میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہیں، ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ ہم انتظار کرنے والے ہیں، تو انتظار کرنے والے کی ایک صفت ہے کہ وہ بے چین ہوتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے۔ جب باپ یا ماں، اگر بچہ گھر میں نہ آئے، بچی گھر میں نہ آئے، تو ماں باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جو آنے کا ٹائم تھا وہ ٹائم تھوڑا سا بڑھ جائے تو اس کے بعد ماں باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بے چینی کب پیدا ہوئی؟ انتظار کے بعد۔ وہ منتظر تھے اپنے بچے کے، بچہ نہیں آیا، اب انتظار تو ہو رہا ہے لیکن ایک پریشانی ہے، ایک بے چینی ہے، شدت انتظار۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے شدت بڑھتی جاتی ہے۔ تو جس طرح سے بچے کی نسبت سے ماں باپ منتظر ہوتے ہیں اور اس انتظار کے اثرات ان کے چہرے پر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے دل میں، ہمارے جسم پر اپنے زمانے کے امام کے انتظار کے اثرات ہونے چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کے لیے تیار کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارے زمانے کے امام کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ یہ آج کی زندگی میں، آج کے زمانے میں ہم سب کا وظیفہ ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہم اسی دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں کہ پروردگارہ بحق کے امام زمانہ، بحق کے ائمہ معصومین، ہمیں حقیقی منتظرین میں شمار فرما۔ پروردگارہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے امام کے چہرے پر ہنسی کا باعث قرار پائیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت کا، جلد از جلد اپنی آخری حجت کا ظہور فرما۔ پروردگارہ آخری حجت کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو حقیقی پیروکاروں میں شامل فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت کا حاضرین کی تمام حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت کا جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان تشیع، دشمنان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی آخری حجت کا اس مقام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اس مقام پر خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں مکتب اہل بیت کی خدمت میں مومنین مومنات مصروف ہیں، پروردگارہ ان کو حفظ و امان میں، اپنی حفظ و امان میں صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اپنی آخری حجت کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں۔